ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میزبانی خدا پروگرام لے کر میں نصیر اعظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین تھوڑا سا آج پروگرام میں تاخیر ہو گئی ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن پروگرام کی نوعیت وہی ہے، دعا، اس کی وضاحت اور پھر سوال جواب۔ آئیے میں فوراً مولانا موصوف کا زینبیہ اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان آج بھی حجت اسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا آج 14 ماہ مبارک رمضان ہے، آج کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واقلنی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ غرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین۔ یقیناً اس دعا میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں ہماری لغزشوں، ہماری خطاؤں کے سبب گرفت میں نہ لینا، لا تؤاخذنی۔ خدایا ہماری خطاؤں اور جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کے سلسلے سے ہمارا اقالہ کر دے، عذر کو ہمارے قبول کر لے۔ خدایا بلاؤں اور آفتوں کا ہدف اور مقصد ہمیں قرار نہ دینا، تجھے تیری عزت کا واسطہ، اے مسلمانوں کی عزت، اے تمام مسلمین اہل اسلام کی عزت۔ یقیناً انسان لغزشیں کرتا ہے، گناہیں کرتا ہے اور توجہ بھی نہیں کرتا کہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے۔ نہیں معلوم خدا کون سے گناہ سے ہم سے ناراض ہو گیا، نہیں پتہ چلتا ہم کو کہ خدا کس گناہ کی وجہ سے ہم پر غضبناک ہو گیا۔ یہ مصیبتیں، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ دوسری مصیبتیں جو آتی ہیں، یہ سب بلائیں، آفتیں جو آتی ہیں، انسان اس کے بارے میں صحیح نہیں جانتا، فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قدیم زمانے سے ضرب المثل ہے، محاورہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ انسان اپنے تمام کاموں پہ توجہ نہیں کرتا، ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، خود مثلا نماز پہ توجہ نہیں ہوتے، اول وقت نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو چھوڑ کر گاڑی چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جب انسان نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے تو نماز اسے بد دعا دیتی ہے۔ کسی اور کی بد دعا نہیں لگی ہے، خود نماز کی بد دعا لگ گئی کہ انسان ایکسیڈنٹ سے دوچار ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ خود نماز یہ کہتی ہے کہ ضیعک اللہ کما ضیعنی، خدا تمہیں ویسے ہی برباد کرے جیسے تم نے ہمیں برباد کیا ہے۔ نماز کو اہمیت نہیں دیا ہے، اول وقت نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، اپنے کام میں لگے ہوئے، اور اسی کام سے مصیبت آ جاتی ہے، اسی کام سے اور جب انسان اول وقت نماز کو اہمیت دیتا ہے، نماز کی اہمیت کرتا ہے، تو خداوند عالم خود اس نماز کے ذریعے جو ہم تک پیغام پہنچاتا ہے، حفظک اللہ کما حفظنی، خدا ویسے ہی تمہیں محفوظ رکھے جیسے تم نے ہماری حفاظت کیا ہے۔ تو پھر ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، لغزشیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ دوسرے جملے میں یہی ہے عقلنی، اقالہ کرنا۔ اقالہ کہتے ہیں فقہی احکام میں جہاں تجارت کے احکام بیان کیے گئے وہاں پہ اقالہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ان دو انسانوں کے درمیان کچھ خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہو اور اس خرید و فروخت کے معاملے میں انسان نے بغیر کسی خرابی کے، بغیر کسی عذر اور بغیر کسی عیب کے جو سامان لیا ہے اس کو لے جا کے واپس پلٹائے، اور بیچنے والا یہ کہے کہ بھئی کیوں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، نہیں، وہ کچھ نہیں کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے تم واپس کرنا چاہتے ہو، میں نے قبول کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں اقالہ۔
یعنی ہنسی خوشی بغیر کسی عذر، بغیر کسی خرابی، بغیر کسی بہانے کے جو سامان بیچا گیا تو اسے واپس لے لیا، اس کو اقالہ ہے۔ یہاں پر خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کیا جا رہا ہے کہ من الخطایا والحفوات، خطائیں اور جو ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں ان سے ہمارا پروردگار اقالہ کر لے، یعنی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے اسے بخش دے، ہماری خطاؤں سے اقالہ کر دے، یعنی ہمیں کوئی عذر نہ لانا پڑے، ہمیں کچھ کہنا نہ پڑے اور ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ خدا کی بارگاہ میں اس طریقے سے ہم اقالے کی درخواست کر رہے ہیں کہ خدایا تو ہم سے قبول کر لے، ہم کچھ کہیں یا نہ کہیں، تیری بارگاہ میں آئیں تو قبول کر لے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، غرض کہتے ہیں اس ہدف پر جہاں تیر پھینکا جاتا ہے، جہاں تیر، اس نشانے کو غرض کہتے ہیں عربی میں، جہاں تیر چلایا جاتا ہے۔ تو یہ جو بلاؤں اور آفتوں کا تیر آ رہا ہے ہماری طرف، خدایا اس کا ہدف ہم قرار نہ پائیں، یعنی جو آفتیں، جو بلائیں چل رہی ہیں وہ ہم تک آ کے ختم نہ ہوں، ہم اس کا مقصد اور ہدف قرار نہ پائیں۔ یقیناً اگر انسان اپنے واجبات پہ عمل کر رہا ہے، خود خمس و زکوٰۃ کو اگر ادا کر رہا ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک شہر میں آفت آئی اور اس آفت کی وجہ سے باغات خراب ہو گئے، ایک شخص سے وہ نہیں گیا دیکھنے کے لیے، سب بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے دیکھنے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تم اتنے مطمئن کیوں؟ اس نے کہا میرے باغ پہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہا کیوں اتنے مطمئن ہو؟ اس نے کہا جا کے دیکھ لینا، میں نے خمس و زکوٰۃ کو ادا کیا ہے، لہذا مجھے یقین ہے کہ میں نے اللہ کے حق کو ادا کیا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور لوگوں نے دیکھا بھی، دوسرے سارے باغ خراب ہو گئے تھے لیکن اس کے باغ پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ برکت ہے جب انسان اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ ایران میں جو رضا شاہ تھا، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے اس کی شب عاشور، اس کی ولادت کی تاریخ آ گئی، شاہی حکم ہے۔ اس نے بڑے ہی اس سے کہا کہ شب عاشور بھی، تہران میں ایک میدان تھا، اس میدان پہ اس کو میدان سبز کہا جاتا تھا، گرین اسکاٹس، وہاں پر جو ہے اس میدان میں بڑی دکانیں تھیں سب۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں سوال فاطمہ بول رہی لکھنؤ سے۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جناب مختار کی جو شہادت ہے کیا ہم لوگ مولوی کی طرح منائے نظر دلائے، اور مطلب جیسے ان کی شہادت کے لیے ہم لوگ ٹی وی بند رکھتے ہیں تو بین نہیں دیکھتے ہیں، ویسے کل شب سے ہی سب کچھ بند ہے اور نظر دلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ ہلو، نہیں کوئی سوال نہیں۔ بہتر ہے، ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے بیٹا۔ خدا حافظ۔ تو وہاں پر شب عاشور ڈر کے مارے بہت سے لوگوں نے شاہی حکم کے مطابق ساری دکانوں کو سجایا، لائٹیں جلائیں اور شاہ کے جشن میں شریک ہوئے۔ ایک شخص تھا جو وہاں سے، اس نے لائٹیں بھی نہیں لگائیں، دکانیں بند کر دیں اور چلا گیا وہاں سے۔ باقی لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، انہوں نے شاہ کے حکم کو۔ ہلو، ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی الحمد، جی جناب۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ کا کیا سوال ہے؟ پوچھیے۔ اگر میرا ایک سوال ہے آپ سے، جی مطلب وہ جو مطلب نماز کے ٹائم میں نماز جو آپ بھی پڑھتے ہیں جی اور نماز پڑھتے پڑھتے وہ انگوٹھی کو الٹا کرتے، مطلب وہ کیا صحیح ہے؟ نماز کے ٹائم میں نماز کو ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ مطلب وہ صحیح ہے؟ مطلب حقیقت کے روزہ جو پہلے رہتے ہیں جب قنوت پہ دعا مانگتے ہیں آدمی۔ جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ انگوٹھی کرتے ہیں تو مطلب وہ کیا صحیح ہے وہ نماز کے ٹائم میں؟ بہتر ہے جناب۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں یہاں ساٹلی اسٹریٹ سے بول رہا ہوں۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟
بس میرا یہی ایک سوال تھا. ٹھیک ہے مولانا، آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی. خدا حافظ. تو جس نے عاشورائے امام حسین کو اہمیت نہیں دیا، اتفاق ایسا کہ آگ لگی اس میدان میں. جن لوگوں نے شاہ کے فرمان کو مانا تھا سب کی دکانیں جل گئیں، سوائے اس شخص کے جس نے شاہ کے حکم کی مخالفت کر کے امام حسین کی محبت میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا. یقیناً انسان کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. اور بسم اللہ. ہلو ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. جی ہمارا صفیہ بانو نام ہے. ہمارا 6 سال کا پوتا ہے. جی. وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا ہے. جی جی بالکل بالکل بات کرائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میرا نام سمر عباس ہے. جی بیٹا. میں مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے، اس کا کیا ثواب مجھے ملے گا؟ ارے واہ. اور کوئی سوال بیٹا؟ اور مولانا صاحب ایک سوال یہ ہے. جی ہلو. جی کہ جیسے سورہ ملک اور سورہ رحمان ہم روز ڈیلی پڑھتے ہیں، جی تو سورہ ملک کا ثواب اپنے مردوں کو ہم بخش سکتے ہیں؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ اور سورہ رحمان کو بھی بخش سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور مولانا صاحب کوئی سوال نہیں. تھینک یو. شکریہ. خدا خدا حافظ. خدا حافظ. ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. لہذا انسان کو اہمیت دینا چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کی اہمیت دینا چاہیے. اول وقت کون سے اعمال انجام دینے ان کی اہمیت دینا چاہیے، تاکہ ان آفتوں بلاؤں لغزشوں کی گرفت میں ہم نہ آئیں اور خدا ہمیں بخش دے اور ہمیں معاف کر دے. یقیناً جب انسان قدم بڑھائے گا تبھی انسان کو کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن میں اعلان ہے کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ خود ہم آگے نہ بڑھیں. جب تک ہم خود ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ خود انسان نہ بدلنا چاہے خدا بھی نہیں بدلتا. لہذا ہمیں قدم بڑھانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف سے اس طرف لا کے اللہ سے قریب کر سکیں. بہت شکریہ حضور. ہلو. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. ہمارے 2 سوال ہیں. جی جی پہلے یہ کہ ہماری بیٹی ہمارے پاس رمضان کے آئی ہوئی ہیں، تو چاند رات والے دن اپنے سسرال جائیں تو ان کا فکرہ دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں نکلے گا. ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ کہ فکرہ کی زکات نکال کے اگر ہم کسی مدرسے میں یہاں دے دیں کہیں اور دے دیں، اور یہاں کا مسئلہ سامنے نہیں. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ ٹھیک ہے ابھی مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. جی حضور. آج کی دعا مولانا نے آپ کی خدمت میں پیش کی. ناظرین سوال جواب کا سلسلہ شروع ہے. اب آپ کال کر سکتے ہیں اور جو سوالات آ گئے ہیں وہ میں مولانا کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضور پہلا سوال لکھنؤ سے ہے کہ جناب مختار علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ہم تمام مراسم عزا برپا کرتے ہیں، اس میں ہم کیا نظر وغیرہ بھی دلا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. ایک ایسا انسان جس نے اہل بیت اطہار کو خوش کیا ہے اور ایسے اعمال انجام دیے ہیں جس سے اہل بیت اطہار مسرور اور خوشحال ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ہم غم بھی منا سکتے ہیں، عزا بھی کر سکتے ہیں، نظر و نیاز بھی کر سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. ایک سوال ہے کہ ہم برش کر رہے تھے تو برش کرتے کرتے ہمارے دانت سے خون نکل آیا، تو کیا ہمارے روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، خون نکل آیا اس کو آپ کلی کر کے تھوک دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. اس سے خون نکلنے سے کوئی حرج نہیں.
جی ایون چوٹ لگ جائے اور زخم ہو جائے اور کچھ سر بھی پھٹ ہو جائے، کہیں اس سے خون نکل آئے، خون کہیں سے بھی نکل آئے، ہم جی خون ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہوں تب بھی خون اگر جی نکلے یا نکلوائیں تو روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ ہلو ہلو، السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم غسل اتارتے جیسے جمعہ کا غسل ہو یا کوئی بھی غسل، جی تو اس وقت اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو غسل ہو جائے گا یا انگوٹھی گھمانی پڑے گی؟ ٹھیک۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو یہ فطرہ نکالتے ہیں تو ہم کوئی غیر شیعہ کو دے سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ ہلو ہلو، ہلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، جی کابل سے عارف بول رہا ہوں، یو پی سے۔ جی تو میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں میں کلر لگانے سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نہانے سے کان میں پانی چلا جاتا ہے تو اس سے کسی طرح کا کوئی فرق تو نہیں پڑتا روزے کی حالت میں؟ ٹھیک، میں عاطفہ شیستانی صاحب کی تقریر میں ہے۔ بہتر ہے جناب۔ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں پرتاپ گڑھ یو پی سے کال کر رہا ہوں۔ پرتاپ گڑھ، بہتر بہتر۔ مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ بھی۔ خدا حافظ۔ اگلا سوال ہے حضور کہ نماز پڑھنے میں اگر کوئی شخص انگوٹھی سے کھیل رہا ہو، قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اپنا ایسے کھیل رہا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر انسان کی توجہ کو دوسری طرف جائے ہوئے کہ انسان نماز میں ہی ہے اور نماز میں ہی اس کا ذہن ہے اور اس نے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھایا اور عقیق و فیروزے کی انگوٹھی کو ہاتھ گھما لیا ایسے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نماز کی سے توجہ نہیں ہٹ رہی۔ لیکن اگر کوئی نماز سے توجہ ہٹ جائے، ذہن کہیں اور چلا جائے اور پھر اسی کو گھما رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ نماز میں اضافی عمل ہے، اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان کی توجہ نہیں ہٹ رہی ہے اور اس نے، کیونکہ مستحب ہے کہ انسان یہ جو عقیق و فیروزہ ہے دعا کے وقت خاص کر قنوت میں کہا گیا کہ ایسے نگوں کو سامنے رکھ دے خدا کی بارگاہ میں بولا ہے، تو اگر نماز سے پہلے ہی کر لیا انسان نے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیا تو اس وقت بھی اگر نماز سے ہٹ گیا انسان کا ذہن، توجہ، کچھ بھی، اور اتنا زیادہ کہ واقعاً محسوس ہو گئے ایک الگ سے کام انجام دے رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ شکریہ حضور۔ ہلو ہلو، جی آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے، آپ ٹیلی فون کاٹ کے دوبارہ کال کیجئے۔ اگلا سوال ہے حضور کے اس لکھنؤ سے، حضور اس بچے کو جواب دے دیجیے آپ۔ بچے نے سوال براہ راست کیا ہے کہ میری عمر 6 برس ہے اور میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہوں، تو مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ ضرور ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، آپ کے والدین کو بھی ملے گا، جو آپ کی مدد کر رہا ہے مسجد جانے اور لے آنے اور لے جانے میں، اس کو بھی ملے گا ثواب۔ بالکل آپ جائیے، انشاءاللہ جاتے رہیے ایسے ہی کہ جب آپ 15 سال کے ہوئیے تو خوب ثواب آپ اپنے پاس جمع کیے رہیے انشاءاللہ۔ جی بیٹا، تو آپ کی جھولیوں میں ثواب بھرتا جا رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد میں آپ جا رہے ہیں تو ثواب آپ کو تو مل ہی رہا ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ کی دادی کو ثواب مل رہا ہے، آپ کے گھر والے جو آپ سے اس عمل سے خوش ہو رہے ہیں یا اس میں مدد کر رہے ہیں، سب کو ثواب مل رہا ہے۔ تو بہت اچھا کام ہے بیٹا، آپ یہ پابندی سے کرتے رہیے، مسجد میں جانے کی آپ کی عادت رہے گی تو انشاءاللہ آپ جب بڑے ہوں گے تو ایک اچھے مؤذن ہوں گے، ایک اچھے امام جماعت ہوں گے، ایک اچھے عالم دین ہوں گے اور اچھے دیندار اور مذہبی ہوں گے انشاءاللہ۔
انہی کا ایک سوال ہے، ان کی دادی کا سوال ہے بچے کی کہ ہم نماز میں وہ سورہ قرآن مجید کی تلاوت میں سورہ ملک اور سورہ رحمان وغیرہ کی تلاوت جو کرتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب ہم مردوں کو بخش سکتے ہیں؟ بالکل بخش سکتے ہیں، قرآن ہے اور ایک آیت بھی پڑھ کے بخش سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو پورا سورہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، مرحومین کو بخشیں، علماء کو بخشیں، مومنین کو بخشیں، بالکل بخش سکتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ قرآن پڑھیے، اور قرآن کا ایک سورہ کیا آپ ایک آیت بھی پڑھ کر کے بخشنا چاہیں تو بخش سکتی ہیں انشاءاللہ۔ ہلو، ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم ممبئی سے بول رہے ہیں۔ جی، ہمارے یہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر روزے میں الٹی ہو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھی بات ہے بیٹا، اور کوئی سوال؟ جی نہیں، تھینک یو۔ ویری گڈ، ابھی مولانا آپ کو جواب دیں گے بیٹا۔ اوکے، خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اگلا سوال ہے حضور، ہماری بیٹی ہمارے سسرال سے گھر آئی ہوئی ہے، ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، ہمارے پاس ابھی ہے، لیکن یہ چاند رات کو اپنے سسرال چلی جائے گی، تو اس کا فطرہ کہاں نکلے گا؟ گھر پہنچنے کے بعد نکلے گا یا یہی نکلے گا؟ جہاں رہیں گے وہاں نکلے گا نا، اگر وہ چاند دیکھ کے یہاں سے جا رہی ہیں تو یہیں پہ فطرہ نکل جائے گا ان کے گھر پہ، اور اگر چاند دیکھے بغیر، چاند رات کا مطلب یہ کہ اس دن گئی جس دن چاند نکلنے والا ہے، تو جہاں پہ رہیں گی، جہاں پہنچیں گی وہاں نکلے گا، کوئی حرج نہیں ہے، کسی ایک جگہ بھی نکل جائے کافی ہے، جہاں پر بھی ہیں۔ تو وہ اگر چاند نکلنے کے بعد، عید کا چاند نکلنے کے بعد وہ آپ کے پاس ہیں تو یہاں نکلے گا، اور اگر اپنے گھر پہنچ گئی ہیں، سسرال پہنچ گئی ہیں تو وہاں نکلے گا۔ چاند نکلنے کے بعد جہاں رہیں گی وہاں فطرہ دیا جائے گا، اور صرف ایک جگہ دیا جائے گا، دو جگہ نہیں دیا جائے گا۔ ہلو، ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر نماز پڑھ رہی ہوں، حالت نماز میں ہوں، اور اگر ماں آواز دے لیں تو اس پہ بولنا صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا، حالت نماز میں؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لکھنؤ سے۔ بہتر، مولانا آپ کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی خدا۔ جی حضور، اگلا سوال ہے ہمارا۔ ہلو، ہلو، ہلو جی جی، آپ ٹینر سے بول رہے ہیں؟ جی 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 ٹینر سے بول رہے ہیں؟ جی بول رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہم یہ کہتے ہیں مولانا صاحب سے پلیز یہ پوچھیے آپ کہ جیسے ہم تصویر پڑھتے ہیں یہ سلوات کی، تو جو ہے جیسے جو مرحوم ہے مطلب اگر جیسے نماز پڑھ کے مطلب بخشے یا مطلب کہ تصویر پڑھتے ہیں سلوات کی، تو وہ بھی مطلب صحیح ہے؟ مطلب مولانا صاحب سے پلیز پوچھ کے بتا دیں۔ ٹھیک ہے، لکھنؤ سے بول رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، لکھنؤ سے بول رہے ہیں۔ بہتر ہے، بہتر ہے۔ یہ ہمارا پروگرام روزانہ 5 بجے سے 6 بجے تک آتا ہے انشاءاللہ، آپ دیکھتی۔ جی ہاں، میرا نام سبحانہ جعفری ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ آپ دیکھیے اور دوسروں سے بھی بتائیے تاکہ وہ لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھیں۔ اس پروگرام سے سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ نے سوال پوچھا، جتنے لوگ سنیں گے ان سب کا فائدہ ہوگا اس سے۔ جی ہاں جی، آپ سب سے کہیں گے، ہو سکتا ہے نمبر بھی دے دیں گے سب کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا جی حضور، اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فطرہ کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ بتا کے دینا ہوگا کہ یہ فطرہ ہے، کس کا ہے، سید کا ہے یا غیر سید کا ہے، بغیر بتائے نہیں، بتا کے دینا ہوگا۔ دے سکتے ہیں مگر انہیں بتا دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم مستحبی غسل کر رہے تھے، انگوٹھی پہنے ہوئے تھے،
تو کیا ہمیں غسل میں انگوٹھی کو ہلا کر کے اسے پانی فنگرز میں پہنچانا پڑے گا؟ اگر یقین ہے کہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو ضروری ہے کہ پانی انگوٹھیوں کو ہلائیں اور پانی پہنچائیں، لیکن اگر اتنی ڈیلی ہے کہ پانی پہنچنے کا یقین ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے ہلانے گھمانے کی۔ ٹھیک ہے، بس ہاتھ پہ پانی پہنچنا چاہیے۔ ہلو ہلو ہلو، ہلو، ہاں بیٹا سوال پوچھیے آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، جی۔ میں 7 سال کی ہوں، میرا نام سارکہ فاطمہ ہے، میں نے 2 روزے رکھے تو میرے اوپر واجب ہے؟ اچھی بات ہے بیٹا، ویری گڈ۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہلو، ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو مولانا جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ خدا حافظ، اللہ صحت دے آپ کو بیٹا۔ اگلا سوال ہے حضور کہ یہ فطرہ غیر شیعہ کو دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، صرف اہل بیت اطہار کے چاہنے والے دیندار انسان کو دیا جائے گا جو بظاہر کلم کلا گناہ نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی ایسا انسان شیعہ ہو، سید ہو، سب کچھ ہو، لیکن گناہ کرتا ہو تو اسے نہیں دیا جائے گا۔ لہذا صرف اور صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہی دینا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے۔ پرتاپ گڑھ سے ایک سوال ہے حضور کہ کیا ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھ کر کے بالوں میں ڈائی لگایا جا سکتا ہے، کلر لگایا جا سکتا ہے؟ لگا سکتے ہیں۔ جو چیز مکروہ قرار دی گئی ہے وہ مہندی لگانا، وہ بھی اس نیت سے کہ ٹھنڈک پہنچے۔ اگر انسان گرمی کے زمانے میں کوئی ایسی چیز سر پہ لگا رہا ہے جس سے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنے بدن کو، اپنے سر کو، اپنے دماغ کو اگر کوئی کام ایسا کر رہا ہے تو وہ مکروہ ہے، لیکن کلر لگانے سے کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہی کا ایک سوال اور حضور ہے کہ نہاتے وقت اگر کان میں پانی چلا جائے تو کیا وضو پہ، روزے پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اگر کان سے حلق میں جا رہا ہے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کان میں جو پانی گیا ہے وہ حلق میں جا رہا ہے تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر چلا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا پانی شاید کان میں نہیں جاتا کسی کے کہ حلق تک پہنچے۔ پھر بھی اگر کوئی زیادہ پانی کان میں ہی ڈال رہا ہے اور کسی نے ایسا اپنا عادت بنا لی کہ کان کے ذریعے سے پانی کو بدن میں پہنچاتا ہو، نکالتا ہو صفائی وغیرہ کی غرض سے، تو اس میں پھر روزہ اثر ہوگا اور روزہ باطل ہو جائے گا اگر حلق تک پہنچا، لیکن بظاہر کان سے حلق تک پہنچتا نہیں ہے تو روزہ کوئی روزے پہ اثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آپ جناب غسل کریں اور غسل کرتے وقت پانی بھی پورے بدن پہ ڈالیں، کان میں بھی آپ فنگرز کے ذریعے کان کو صاف کر سکتے ہیں، پانی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر اس طرح پانی آپ نل کے نیچے آپ نے کان کو لگا لیا اور اس کے بعد پھر کان کے ذریعے پانی حلق کے اندر چلا گیا اور اگر یہ یقین ہے کہ پانی حلق کے اندر گیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن آپ یوں نہا رہے ہیں، تھوڑا سا پانی کان میں گیا اور صاف کرنے کے لیے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا روزے کے اوپر، غسل بھی صحیح ہے، روزہ بھی صحیح ہے۔ روزے کی حالت میں اگر الٹی آ گئی تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ الٹی آنے سے، قے ہو جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، قے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر بار ہو رہی ہے طبیعت اور اس نے کہا کہ قے کر لیں تو ہمیں سکون مل جائے گا، تو قے کرنے سے روزہ باطل ہوتا ہے، قے ہو جانے سے نہیں۔ بہت شکریہ۔ لکھنؤ سے ایک سوال ہے حضور کہ ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی تھی ہم نے اور اچانک ماں نے آواز دی، تو اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ نماز کو چھوڑ کر ماں کی آواز پہ لبیک کہیں یا نماز مکمل کرنے کے بعد ہم ماں کی بات؟ مستحبی نمازوں میں تو بالکل نمازوں کو توڑا جا سکتا ہے۔ مستحبی نماز میں آپ نماز توڑ کے جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے ماں باپ کا۔ واجب نماز میں نہیں کیا جا سکتا ایسا۔ اگر انسان ان کی آواز سے یہ محسوس کر رہا ہے
کہ واقعاً اضطراب آ گیا، کوئی ایسی بے چینی اور ایسی مجبوری آ گئی کہ بغیر جائے، خدا نخواستہ بزرگ ماں ہے پر چارپائی پہ تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ احساس ہوا کہ وہ گر گئی اور آواز دے رہی ہے، تو نماز توڑ کے جانا پڑے گا۔ لیکن ایسے نماز اگر شروع کر دیا ہے تو واجب نماز کو نہیں توڑ سکتے، مستحبی نماز کو ماں باپ دونوں کے لیے توڑا جا سکتا ہے۔ ماں کی عظمت کے خاطر یہ روایت بیان کی گئی ہے، سرکار رسالت مآب سے منسوب ہے روایت کہ اگر باپ نماز میں بلا رہا ہے تو نہ جاؤ، لیکن اگر ماں بلا رہی ہے تو جاؤ۔ یہ روایت ذکر کی گئی ہے کہ نماز کو نہ توڑو۔ لیکن مستحبی نماز میں ہمارے مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ ماں بلائے یا باپ بلائے نماز چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن واجب میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اچھا، ایسا ممکن ہے کہ نماز بھی کنٹینیو رکھے اور اس میں ان کو جواب دے دے ہوں ہاں کر کے کچھ؟ یعنی اگر کوئی ممکن ہے، کوئی اشارے کے ذریعے کوئی ایسا کہ نماز ٹوٹے بھی نہیں اور متوجہ کر دیں اپنی ماں کو، مثلا نماز میں ہے کچھ بھی، اگر وہاں تک بات اپنی اس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں اور نماز بھی نہ ٹوٹے تو نماز کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس زور سے اللہ اکبر کہہ دیا، اب آواز پہنچ گئی کہ اب نماز پڑھ رہے ہیں، بس کافی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز صحیح ہے، نماز باقی رہے گی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہماری سبحانہ جعفری کا ہے کہ ہم نماز کے بغیر اگر صرف صلوات کی تسبیح پڑھ کر مرحومین کو بخشنا چاہیں تو بخشا جا سکتا ہے؟ بالکل بخشا جا سکتا ہے، بہت اچھا عمل ہے، افضل ذکر کہا ہے مراجع نے صلوات کو۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر المیزان نے کہا ہے اگر تم کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہو اور تمہیں وقت نہیں ہے کہ وہاں ٹھہر سکو تو اسی گزرتے ہوئے حالت میں کچھ نہیں کر سکتے تو ایک صلوات کا ہدیہ کر کے بھیج دو، پورے قبرستان کے مرحومین کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ تو تسبیح پڑھ کے آپ کا بخشنا تو بہت زیادہ بابرکت ہے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ بالکل تسبیح پڑھ کے انسان اپنے مرحومین کو صلوات کی تسبیح 100 صلوات پڑھ کے ہدیہ کرتا ہے، بہت نیکی ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال اور حضور کہ نماز شب کی نیت تھی کہ ہم اٹھیں گے اور فجر کے وقت نماز شب پڑھیں گے، پھر فجر پڑھیں گے، لیکن اتفاق سے نیند اتنی گہری آئی کہ نہ ہم شب پڑھ پائے نہ فجر پڑھ پائے، اور پھر اٹھے تو سویرا ہو گیا۔ تو اب ہم نے نماز فجر تو قضا کی نیت سے پڑھ لی، کیا نماز شب بھی پڑھنی پڑے گی؟ پڑھے گی نہیں، یعنی واجب نہیں ہے، آپ نے صرف نیت کیا تھا، کوئی آپ نے نظر یا منت تو نہیں مانی تھی۔ اگر نظر اور منت ہے تو پھر آپ کو قضا کرنا پڑے گا واجب کی صورت میں، کہ ہم واجب کر لیا تھا اپنے اوپر، اور اگر واجب نہیں کیا تھا تو پڑھ لینے میں بہت ثواب ہے، یعنی ادا کی نیت تھی لیکن نہیں پڑھ پائے تو ہم نے قضا کر لیا، جس طریقے سے صبح کی قضا کیا ویسے ہی ہم نے نماز شب کو بھی قضا کیا۔ مثلا 10 بجے صبح میں، 8 بجے صبح میں یا 7 بجے صبح میں سورج نکلنے کے بعد ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، بہت ثواب ہے، بالکل انجام دینا چاہیے انسان کو، بہت ہی بابرکت ہے۔ نماز کی نیت کر کے انسان سویا اور نہیں اٹھا اور اس کے بعد قضا کر رہا تو اس کے بہت ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے اس میں۔ مگر یہ روٹین تو نہیں بنایا جا سکتا؟ نہیں روٹین بنایا جا سکتا، پھر ہوتا ہے نا، پھر خداوند عالم نیتوں کا جاننے والا ہے کہ اگر انسان اس نیت سے سو رہا ہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں، یہ نیت ہو تو پھر یعنی نیت آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ نماز شب اب فضیلت کے وقت پڑھیں گے، یعنی نماز فجر کے قبل پڑھیں گے اور اسے نماز فجر سے ملا دیں گے، اور یہ نیت کر کے ہم سو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ آنکھ نہیں کھلی، شب کیا فجر بھی قضا ہو گئی، تو ویسی صورت میں اٹھے اور جلدی سے آپ نے وضو کیا اور نماز فجر بھی ادا کی اور نماز شب بھی پڑھ لی تو بہت زیادہ ثواب کا یعنی ثواب ملے گا آپ کو، باعث بنے گا۔ لیکن اگر عادتاً کتاب وہ بس سوتے رہے آرام سے، اس کا چلو جب اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک سوال اور ہے حضور ہمارے پاس، لکھنؤ سے ہمارے پاس مسلسل سوالات آ رہے ہیں،
ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ادھر ہمارے پاس پونا سے اور الہ آباد سے مختلف شہروں سے کالز آتی ہیں, اعظم گڑھ سے, بارہ بنکی سے, ہر طرف سے ہمارے پاس کالز آتی ہیں. ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور لکھنؤ کے ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی اپنے حلقے میں دوسروں کو بھی مطلع کریں تاکہ وہ لوگ بھی یہ پروگرام دیکھیں. یہ پروگرام بہت قیمتی اور یہ آپ ہی کا اپنا پروگرام ہے. ہلو ہلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کیجیے. ہلو جی جی. اپن وضو کر کے نماز پڑھنے بیٹھے, اذان آئی اور اپن دعا مانگتے, آنکھ میں سے آنسو نکلے تو واپس وضو کرنا صحیح ہے کہ وہی وضو سے اپن نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان سنتے سنتے آنکھ میں آنسو آ گئے. ہاں آنسو آ گئے تو پھر وہی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ واپس وضو کرنا چاہیے اپنے کو؟ ٹھیک. اور اپن بہت کنفیوز ہو جاتا ہے نماز میں کہ بسم اللہ بولے کہ نہیں, حالانکہ ایسا لگتا ہے بولی لیکن بہت کنفیوز ہوتا ہے. مولانا کو بولو اس کا صحیح جواب دے میرے کو. ٹھیک. سوروں میں بسم اللہ. ہاں سوروں میں نماز سٹارٹ کر کے پہلے الحمدللہ میں تو ہو جاتا ہے بسم اللہ, باقی دوسرے سورے میں ایسا کنفیوز ہوتا ہے میں پڑھی یا نہیں پڑھی, اور ہر ایک اس میں کون سا سور پڑھنا چاہیے. قل ہو اللہ پہلی رکعت میں ایسا ہے کہ قل ہو اللہ پڑھنا چاہیے, دوسری رکعت میں ایسا ہے کہ قل ہو اللہ پڑھنا چاہیے. سب بولتے کہ پہلی رکعت میں کوئی بھی سورہ, دوسری رکعت میں قل ہو اللہ ہی پڑھنا چاہیے. اس کا بھی میرے کو بہتر ہے, بہتر. ٹھیک. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حضور, ایک سوال ہے کہ وضو کے بعد, نہیں, ہماری لکھنؤ سے ایک بچی نے سوال کیا حضور, اس کو بھی جواب دیں آپ. 7 برس کی بچی ہے, وہ کہہ رہی ہے ہم نے 2 روزے رکھے تو گویا یہ ہمارے اوپر واجب تھا کہ نہیں تھا. 7 ایئرس کی ہے بچی. نہیں, واجب نہیں تھا. ایک منٹ, آپ نے رکھا ہے, بہت اچھا ہے. ہلو. جی السلام علیکم. جی سر پوچھیے, سوال پوچھیے. جی حضور. بچی نے روزہ رکھا. بچی نے روزہ رکھا, اس کو ثواب ملے گا, بہت اچھا کیا رکھا, اور یہ پریکٹس ہے, لیکن واجب نہیں تھا آپ کے اوپر. آپ نے رکھا, بہت اچھا. ابھی اور بھی دن باقی ماہ رمضان میں, اور رکھیے. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اس سے برکت آئے گی, آپ کی میموری شارپ ہوگی, آپ کے جسم کو توانائی اور طاقت ملے گی. ضرور رکھیے روزہ. بیٹا آپ بالغ ہوں گی 9 برس کے بعد, اور اس کے بعد آپ کو رکھنا ہے. 7 ایئرس میں آپ نے 2 روزے رکھ لیے, اور ابھی اور 2 رکھ لیں گی آپ انشاءاللہ تو 4 روزے ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر جب آپ 8 ایئرس میں آئیں گی تو پھر آپ 10 اور 15 روزے رکھیں گی, اور جب 9 ایئرس کی آپ ہو جائیں گی تو پھر یہ عادت آپ کی پڑ جائے گی, تو پھر آپ پورے روزے رکھیں گی انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. ابھی جو روزہ آپ نے رکھا ہے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے پیرنٹس کو بھی ملے گا, سب کو ثواب ملے گا. لہذا یہ بہت اچھا کام ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کو صحت عطا فرمائے, آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے. یوں ہی آپ انشاءاللہ دین کی طرف راغب ہوتی رہیے. وضو کے بعد اذان سنتے سنتے آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اب کیا ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں, وضو کے بعد اگر انسان گریہ کر رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے, وضو کر کے گیا کسی جگہ پر, مجلس ہو رہی تھی, وہاں پہ خوب جم کے اس نے گریہ کیا, آنسو بہایا, اور پھر اس کے بعد اذان ہو گئی. اذان کے بعد اب اس کو دوبارہ وضو نہیں کرنا ہے کہ مجلس کے پہلے تو کر ہی لیا تھا, وضو باقی ہے تو اسی سے نماز ادا کر سکتے ہیں. وضو نہیں ٹوٹتا. خوف خدا میں یا عشق آل محمد میں اگر آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے تو اس سے کسی بھی اعتبار سے اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حمد کے پہلے تو کہہ دیا, لیکن دوسرے سورہ کے پہلے کہا کہ نہیں کہا, دوسری رکعت میں کہا کہ نہیں کہا, کنفیوژن ہوتا ہے. شک میں نہیں پڑھنا چاہیے. اگر آپ کی عادت ہے تو بس اسی پہ یہ سوچیے کہ ہم نے کہا ہوگا. اگر آپ سورہ پڑھ رہی ہیں اور 20 سورہ میں آپ کو یاد آیا کہ پتہ نہیں بسم اللہ کہا یا نہیں کہا,
تو شک نہیں کرنا چاہیے، بسم اللہ آپ نے کہا ہوگا، یہی یقین کے ساتھ آگے بڑھ جانا چاہیے۔ البتہ ابھی سورہ جو ہے وہ شروع نہیں کیا اور سوچا کہ کہا یا نہیں کہا، تو اس وقت کہہ لیجئے، آپ فوراً کہہ کے پھر شروع کیجئے، پھر وہاں پہ بھی شک نہ کیجئے کہا یا نہیں کہا، فوراً کہہ کے آگے بڑھ جائیے۔ سورہ حمد کے بعد آپ دوسرا سورہ بھی شروع کرنے کے پہلے کنفیوژن نے کہا کہ نہیں کہا، کہا کہ نہیں کہا، تو آپ پھر پڑھ لیجئے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے بسم اللہ کہہ لیا۔ لیکن اگر سورہ شروع کر دیا تو اب واپس پلٹ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ آخری سوال حضور، وقت ہو گیا مکمل۔ نماز میں سورہ توحید پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے یا دوسری رکعت میں پڑھنا چاہیے، یا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پہلی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسری میں بھی پڑھ سکتے ہیں، پورے 10 رکعت جو ہے 10 میں سورہ حمد اور سورہ توحید ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ بدل کے بھی سوروں کو پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی لازم اور واجب نہیں ہے کہ دوسری رکعت میں ہی سورہ قل هو اللہ پڑھا جائے، لیکن روایتوں اور حدیثوں میں تاکید کی گئی ہے کہ سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ توحید اور سورہ انا انزلنا، ان سوروں کو اپنی نمازوں میں ضرور شامل کیا کرو، ضرور شامل کیا کریں۔ ہلو ہلو جی، معاف کیجیے گا، اب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا، اب آپ کل کال کیجیے گا تو ہم آپ کا یہ سوال لے پائیں گے۔ خدا حافظ۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمارا پروگرام مکمل ہو گیا، ٹائم مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ 15 ماہ مبارک رمضان ہے، لہٰذا کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے، اور آپ اپنے مسائل آج ہی سے جو ذہن میں آئیں اسے کہیں کسی کاپی پہ نوٹ بک پہ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہمیں کل کیا کیا پوچھنا ہے۔ اور لکھنؤ سے ہماری جس بیٹی نے اور ہمارے جس 6 برس کے بیٹے نے سوال پوچھا تھا، ہم ان بچوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ بیٹے آپ لوگ کل پھر سوال پوچھیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کے فون کا انتظار کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔